انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، وہ ہی اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ جس ماں نے جنم دیا تھا، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا، جس ماں نے دنیا کی ساری تکلیفیں جھیلی تھی، ماں سامنے ہے، ماں سامنے ہے، لیکن ماں کو دیکھ کر کے انسان بھاگے گا۔ وہ ابھی اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ کہیں یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، کہیں اللہ کے یہاں نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر آدمی کو اپنی فکر ہے، کہیں میری ماں میری کسی نیکی کا سوال نہ کر لے، کہیں میری ماں کے کسی گناہ کی سزا مجھے نہ دے۔ اللہ کے ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، اللہ کے کسی کے گناہ کی سزا کسی کو نہیں ملے گی، مگر انسان کے اوپر ایسا خوف طاری ہوگا، ایسا ڈر ہوگا کہ انسان اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ یہی نہیں، دیکھ کر کے بھاگے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ اللہ میری ماں کو لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے، میرے باپ کو لے لے مجھے چھوڑ دے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ انسان کہے گا اے اللہ میرے باپ کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میری ماں کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میری بیوی بچوں کو لے لے مجھے چھوڑ دے، اے اللہ میرے پورے خاندان، میرے پورے گاؤں کو لے لے لیکن مجھے بچا لے۔ انسان اس قدر اللہ کی بارگاہ میں ڈرا ہوگا میرے پیارے بھائی۔ اس دن کی ہمارے پاس تیاری نہیں ہے میرے بھائی، ہمارے نام اعمال نیکیوں سے خالی ہیں۔ مسجد میں اذان کی آواز آ رہی ہے اور ہم ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کاروبار میں لگے ہیں، دکانوں پر بیٹھے ہیں۔ ہم اس دن کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ صحابہ کا تو یہ حال ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک پارسی آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا، جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، جو حضرت عمر کا دشمن بنا ہوا تھا، وہ بھی نماز میں پہلی صف میں آیا ہوا ہے اور اپنے کپڑے کے اندر اس نے ایک بڑا سا خنجر چھپا کے رکھا ہے۔ حضرت عمر نے نماز شروع کی، وہ آگے بڑھا اور حضرت عمر کے پیٹ پر اس نے حملہ کیا۔ حضرت عمر کے پیٹ سے لبالب خون کی دھاریں بہنے لگی، خون بہنے لگا۔ حضرت عمر مصلی پر گرے، لیکن گرنے کے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا اور ان کو فوراً مصلی پر آگے بڑھایا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فجر کی نماز پڑھائی، ہلکی نماز پڑھائی، اور جب سلام پھیرا حضرت عمر کو لے جا کر کے ان کے گھر لے کے جایا گیا۔ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، امیر المومنین ہیں، حضرت عمر پوری امت کے خلیفہ ہیں، اور ان کے اوپر اتنا بڑا قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جان لیوا حملہ ہوا ہے، مگر مسلمانوں کی نماز نہیں رکی ہوئی ہے، نماز جاری ہے، نماز بند نہیں ہوئی ہے۔ یہ نبی کے صحابہ کا حال تھا، اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا تھا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ میرے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا ہے، ان کا بزنس، ان کی دنیا کے کام ان کو نماز سے نہیں روکتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر وہ سارے کام ختم کر دیتے ہیں، وہ فوراً نماز کی طرف دوڑتے ہیں میرے بھائی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور میرے نبی نے نماز سے زیادہ اہمیت زندگی میں کسی چیز کو نہیں دی ہے، اس لیے نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ نماز کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر بد دعا نہیں کرتے تھے، جلدی آپ کی زبان سے بد دعا نہیں نکلتی تھی، مگر نماز کتنی اہم چیز تھی اللہ کے پیارے نبی کی نظر میں، ذرا غور کریں آپ۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، مسلمانوں کی جنگ چل رہی ہے کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ۔ جنگ کے دوران عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور چونکہ جنگ جاری ہے اس لیے صحابہ کو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، اور آپ جانتے ہیں کہ عصر سے مغرب کے بیچ میں وقفہ کم ہوتا ہے، ٹائم بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ جنگ جاری تھی، عصر کا وقت ختم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی کو اتنا زیادہ اس بات پر غصہ آیا اور اتنے ناراض ہوئے آپ کہ آج پہلی مرتبہ
عصر کی نماز ہم لوگوں کی قضا ہو گئی ان سے لڑنے کی وجہ سے، ان کافروں سے لڑنے کی وجہ سے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری ہیں، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ ان کے گھروں کو تو جہنم کی آگ سے بھر دے، اے اللہ شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، اے اللہ ان لوگوں کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، اے اللہ تو ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ یہ نماز اتنی اہم تھی میرے پیارے بھائیوں میرے نبی کی نظر میں، اور یہی وجہ ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی دیکھیں گے یہ ہمارے گاؤں کے رہنے والے تھے، یہ ہمارے کھیڑے کے رہنے والے تھے، اور یہ ہم جنت میں آگے یہ جہنم میں چلے گئے، تو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، میرے بھائی تو میرے ساتھ گاؤں میں بیٹھتا تھا اٹھتا تھا، تو کیسے جہنم میں چلا گیا؟ تو وہ جہنمی کیا جواب دے گا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز کا ٹائم ہوتا تھا ہم گھوما کرتے تھے، پھرا کرتے تھے، اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے، ہم نماز سے دور تھے، ہم اللہ کی بارگاہ میں 5 ٹائم سجدہ کرنا بھی ہم کو نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اس دنیا کے لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس دنیا کے لیے ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اللہ کے نیک بندے کاروبار اور بزنس اور دنیا کے کاموں کی وجہ سے کبھی نماز نہیں چھوڑتے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ تو ہم اور آپ اس بات پر غور کریں میرے بھائیوں کہ نبی کے صحابہ کے درمیان اور ہمارے درمیان اس معاملے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ان کی نمازیں نہیں چھوٹتی تھی، ان کا قرآن نہیں چھوٹتا تھا، ان کے دلوں میں اللہ کا جو ڈر تھا، جو خوف تھا، وہ ہمیشہ رہتا تھا۔ حالانکہ وہ نیکیوں کے پہاڑ تھے، ان کی زندگیاں نیکیوں سے بھری تھیں، مگر صحابہ کرام نے ایسا نہیں ہے کہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اپنی قربانیوں کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچ لیا ہو کہ بھئی ہم تو جنتی ہو گئے، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھو، انتقال کے پہلے، شہادت کے پہلے، وفات کے پہلے حضرت عمر فاروق کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، اور وہ نوجوان آ کر کے حضرت عمر کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امیر المومنین آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اے امیر المومنین اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا مقام دیا ہے، آپ نبی کے صحابی ہیں، آپ نبی کا ساتھ دینے والے ہیں، نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اے امیر المومنین آپ اللہ کے دین میں اللہ کے لیے آپ کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ کی موت کا وقت قریب ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں لو ان لی طلاع الارض ذہبا، تم میری نیکیاں مجھ کو گنا رہے ہو، تم میرے کارنامے مجھ کو گنا رہے ہو، اللہ کی قسم عمر تو یہ چاہتا ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر زمین بھر کے سونا مجھے اللہ تعالیٰ دے دے اور زمین بھر کے سونا میں اللہ کی راہ میں دے دوں، اور اللہ تعالیٰ گارنٹی لے لے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا مجھے دے دے، میں اپنے عذاب سے تجھ کو بچا لوں گا، تو میں زمین بھر کے سونا دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمر فاروق کہہ رہے ہیں میرے بھائی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے دل سخت ہو گئے، موت ہمیں یاد نہیں، آخرت ہمیں یاد نہیں، آخرت کی ہولناکیاں ہمیں یاد نہیں۔ کورونا کا دور ہم نے دیکھا، لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے، 6 فٹ کی دوری بنا کر کے مارکیٹوں میں جا رہے تھے۔ ایئر ہوسٹس، ہوائی جہاز پہ جو عورتیں ہوتی ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی پورے کپڑے نہیں پہنے، آج پورے سر سے پیر تک پورے پیک ہیں، وہ جنہوں نے زندگی میں کبھی نقاب نہیں پہنا، اپنا چہرہ کبھی نہیں ڈھاکا، آج وہ عورتیں گھر سے نکل رہی ہیں تو نقاب پہن کر کے اور ماسک لگا کر کے نکل رہی ہیں۔ حالات نے کیا کچھ ہمیں سکھایا ہے میرے پیارے بھائی، مگر آپ یاد کریں کہ خوف اور ڈر اور دہشت کا جو یہ ماحول ہے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک ماحول قیامت کے دن ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کے دن تم یہ دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔
دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی کو ہوتی ہے تو ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے. اور اگر بچہ دودھ پیتا بچہ ہو تو وہ پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ نہ بچہ ماں کے بغیر رہ سکتا ہے، نہ ماں بچے کے بغیر رہ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکی کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. قیامت کے دن دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اور حمل والی پریگننٹ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. اور تم یہ دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا. لوگوں کے چہرے پر اتنا ڈر ہوگا، اتنی دہشت ہوگی کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. وہ اللہ کا عذاب ہوگا جس کی وجہ سے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے. میرے بھائی اس دن کی تیاری کرو میرے بھائیو. اس دن یہ دنیا کام نہیں آئے گی. اس دن جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے بائیں ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال ہمیں تھما دے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. فَيَقُول. وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا. اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا. وما یا لیتہا کانت القاضیہ. کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا. نہ یہ قیامت ہوتی، نہ یہ حساب و کتاب ہوتا، نہ یہ ہم کو اپنا حساب و کتاب دینا پڑتا. ما اغنا عنی مالیا. میرا مال میرے کسی کام کا نہیں ٹھہرا، آج میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ. دنیا میں بڑا پاورفل تھا، میرا دبدبہ تھا، میرا زور تھا، میری طاقت تھی، لیکن آج میرا سارا پاور، ساری سلطنت، ساری حکومت ختم ہو گئی. ہلک عنی سلطانیہ. میرا سارا پاور ختم ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. فرشتوں اس کو پکڑو اور اس کو زنجیروں میں جکڑ کر کے جہنم میں ڈال دو. کیوں؟ اس کی غلطی کیا تھی؟ اس کا جرم کیا تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا. ہم لوگ تو ماشاءاللہ بہت خوش ہو جائیں گے، چلو بھائی ہم لوگ تو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ تو توحید والے ہیں. اور یقیناً اگر ہمارے پاس ایمان ہے، توحید ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے. مگر میرے بھائیو ایمان اور توحید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی شریعت کے معاملے میں آپ کو چھوٹ دے دی گی، بس آپ توحید پر ہیں، شرک نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتے، چلو بھائی اب ساری چیزوں کی چھٹی ہو گئی، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاؤ. اور کوئی پوچھے تو کہہ دو بھائی ہم تو توحید والے، ہم تو کبھی شرک نہیں کرتے ہیں. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنمی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین. اور وہ مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے شہر کے لوگوں کو، اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کی. یہ جذبہ بہرحال آج ہمارے اندر ہے اور ہونا چاہیے. ہمارے اسلام کی ایک پہچان ہے کہ ہم جب کھانا کھائے بیٹھیں تو ہمیں ان کا بھی احساس ہو جو دنیا میں بھوکے رہتے ہیں. ہم ان بھوکوں کا پیٹ بھرنے کے بارے میں بھی کچھ سوچیں. اور اسی لیے سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا بھی ایسا دیا ہے. اس میں ہم دن میں جب 14 گھنٹے 15 گھنٹے جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے اور کتنے دنیا میں لوگ ہیں جن کو 2 ٹائم کا کھانا بھی میرے بھائیوں نصیب نہیں ہوتا ہے. تو میرے بھائی اس آخرت کی تیاری ہم کب کریں گے؟ ہماری ساری انرجی تو دنیا پر خرچ ہو رہی ہے. ہماری عورتوں کو دیکھ لیں، ہماری ماں بہنوں کو دیکھ لیں، ان کا سارا شوق، ان کا کپڑا، زیور، ان کے میک اپ، ان کی خوبصورتی. ارے اللہ کی بندی، یہ تیرے چہرے کی خوبصورتی قیامت کے دن کام نہیں دے گی. میرے نوجوان بھائیوں، تمہارے یہ خوبصورت چہرے قیامت کے جہنم کی آگ میں خراب ہو جائیں گے اگر تم نے اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچایا. وہ کسی ریسٹورنٹ میں جا کے دیکھو،
جب وہ چکن کو بناتے ہیں یا تیتر وغیرہ جب بناتے ہیں تو اس کو کیسے پورے آگ میں ڈال کے بھون دیتے ہیں. جہنم کی آگ میں انسانوں کے خوبصورت چہرے جھلس جائیں گے, بھون دیے جائیں گے. اللہ نے فرمایا سورہ مومنون کے اندر, تلفح وجوہہم النار, جہنم کی آگ تمہارے چہروں کو جھلسا دے گی. وہم فیہا کالہون, دنیا میں تم بڑے خوبصورت تھے, بڑے ہینڈسم تھے, بڑے اسمارٹ تھے, تم بڑے اپنے گاؤں میں بڑے خوبصورت مانے جاتے تھے, تمہاری خوبصورتی کی تعریفیں کی جاتی تھی, لیکن آج جہنم کی آگ میں تم بدصورت بنا دیے جاؤ گے, تمہارے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. میرے بھائیوں, میری ماؤں بہنوں, اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی تیاری کرو. اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ, اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. ہمیں اپنے بچوں اپنے گھر والوں کی کتنی فکر ہوتی ہے. اگر ہمارا بیٹا بائک لے کے کہیں چلا جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے اس کا بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کو چوٹ لگی, اس کو زخم آ گیا, تو ہم دوڑے جاتے ہیں, پتہ کرتے ہیں ہمارے بچے کا کیا حال ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا کی آگ میں اگر کوئی جل جاتا ہے اس کی ڈیڈ باڈی ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں, اس کی باڈی دیکھنے کے لائق نہیں بچتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, دنیا کی آگ تو پیٹرول سے جلتی ہے, دنیا کی آگ تو کوئلے سے جلتی ہے, دنیا کی آگ تو لکڑیوں سے جلتی ہے. جہنم کی آگ کس سے جلے گی؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ, جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی, جہنم کی آگ تو پتھروں سے جلے گی. آگ اور پتھر, انسان اور پتھر کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کا ایندھن بنائے گا. اور اس آگ کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی وہ آگ. اس آگ سے ہم اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کریں. میرے پیارے بھائی, میرے نبی کے صحابہ اور اس امت کے اسلاف, انہوں نے اس آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے زندگیاں گزاری ہیں. میرے بھائیوں, میں 1-2 واقعات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی کے ایک نواسے تھے, حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حسین کے ایک بیٹے تھے علی ابن حسین, اللہ کے نبی کے نواسے کے بیٹے ہیں. ان کا جب انتقال ہوا اور ان کو جب نہلانے لگے تو ان کی پیٹھ پر موٹے موٹے بوریوں کے نشان تھے. تو لوگوں میں بڑی کھلبلی مچی کہ ان کی پیٹھ پر یہ نشان کیسے ہیں. بھائی اللہ کے نبی کے گھرانے کے ہیں, اللہ کے نبی کے نواسے کے بیٹے ہیں, ایک بڑی شخصیت ہے, ایک بڑے اللہ والے نیک انسان ہیں, ان کی پیٹھ پر یہ بڑے بڑے موٹے موٹے نشان کس بات کے ہیں؟ جب یہ خبر پورے گاؤں میں, پورے مدینہ میں جب پھیل گئی تو مدینہ کے جو غریب لوگ تھے وہ آئے, اور انہوں نے جب حضرت علی ابن حسین کی پیٹھ پر وہ نشان دیکھے تو زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے ہمیں پتہ ہے کہ یہ نشان کیوں ہیں. کہا کہ ہم لوگوں کے گھروں میں مہینے کی 1 تاریخ کو اللہ کا ایک بندہ آتا تھا اور اناج کی مہینے بھر کی راشن کی بوری لاد کر کے اپنے کندھے پہ لا کے ہمارے گھروں میں رکھ دیا کرتا تھا. ہم کو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کون اللہ کا بندہ ہے. ہم غریب لوگ تھے, مجبور لوگ تھے, ہمارے گھر چلتے تھے, ہمارے پریوار چلتے تھے, اور کوئی اللہ کا نیک بندہ اس طریقے سے ہماری مدد کر دیا کرتا تھا, اور ہمیں کبھی معلوم نہیں ہو پایا کہ وہ کون اللہ کا نیک بندہ تھا. آج حضرت علی ابن حسین کی پیٹھ پر یہ نشان دیکھ کر کے ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا بندہ کوئی اور نہیں, وہ نبی کا یہ نواسا تھا جو اپنی پیٹھ کے اوپر اناج کی وہ بوریاں لاد کر کے لا کے لوگوں کی مدد کرتا تھا. یہ اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اپنی آخرت کی فکر تھی, اور جو راتوں کی تنہائیوں میں غریبوں کی مدد کرتے تھے, جن کو شہرت نہیں چاہیے, جن کو اپنا نام نہیں چاہیے, جن کو نمائش نہیں چاہیے, جن کو اللہ سے ثواب چاہیے, جن کو اللہ کے ہاں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اللہ کی جنت میں داخل ہونا ہے. تو یہی پیغام ہے میرے پیارے بھائیوں کہ دنیا کے اندر محنت کرو, کاروبار کرو, کھیتی کرو,
ترقی کرو، اللہ منع نہیں کرتا، اسلام منع نہیں کرتا، مگر دنیا کو سب کچھ مت سمجھو میرے بھائی، دنیا کو سب کچھ مت سمجھو، آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی سوچو، وہ اس کو ترجیح دو، اس کو ترجیح دو، وہ زندگی پرماننٹ ہے۔ یہ 40 سال کی، 30 سال کی، 35 سال کی کتنی ہے ہم کو تو یہ بھی پتہ نہیں، ہم کب دنیا میں ہیں کیا پتہ۔ آج ہم سے اور آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، 1 سال بعد 2 سال بعد میں پھر اس مسجد میں کبھی آؤں تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں سے باقی رہیں گے اور کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے اتنے ٹائم میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اس کے پہلے کہ موت آ جائے اور اللہ کو ہمیں حساب دینا پڑے۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمارے دلوں میں فکر آخرت پیدا فرما دے، رب العالمین ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچا لے، رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، قبر کے فتنے سے بچا لے، رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین اس گاؤں میں اپنی خیر و برکت کا نزول فرما دے۔ آج اس پروگرام میں ہمارے جو بھائی اس گاؤں کے ہیں یا اطراف سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے اور ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جب ہم یہاں سے اٹھیں تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہماری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، رب العالمین ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت محبت پیدا کر دے۔ اگر بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، اگر گھر میں عورتوں میں کوئی اختلاف ہے، اللہ سب کے دلوں سے کینہ اور دشمنی نکال کر کے سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت پیدا فرما دے۔ ہم میں سے جو بھائی مسجد سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، اللہ ان کو نمازی بنا دے، ان کے دلوں کو مسجد سے لگا دے، اور جو نمازی ہیں اللہ ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کو رزق حلال نصیب فرمائے، ان کے روزی روٹی میں برکت نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔